بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. پنجاب میں اس وقت سیاسی ہلچل چل رہی ہے اور پنجاب اسمبلی کو بچانے اور توڑنے کی جو جد و جہد ہے اس میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں پارٹیاں شامل ہیں. بڑا ایک دلچسپ چلا ہوا ہے سلسلہ. پی ڈی ایم جو ہے، جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو پھر اس وقت بار بار عمران خان کو یہ کہا جاتا رہا کہ تم اگر سمجھتے ہو تو اسمبلیوں سے استعفے کیوں نہیں دیتے ہو. تو پھر بالآخر عمران خان نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، قومی اسمبلی سے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ استعفے منظور نہیں کیے گئے. پھر اس کے بعد چند استعفے منظور کیے گئے، وہاں پر ضمنی الیکشن بھی کروا دیے گئے اور استعفے بھی پورے پاکستان کے طول و عرض سے منظور کیے گئے. پھر وہ استعفے منظور کیے کہ جن میں جیت کا مارجن پی ٹی آئی کا بڑا کم تھا، جہاں پر 2 4 500 کا جیت کا مارجن تھا، وہاں ضمنی الیکشن کو 10 11 سیٹوں کے اوپر کروا دیے گئے. پھر دیکھیں وہاں پر شکست کھانے کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب مزید استعفے منظور نہیں کیے جائیں گے. عمران خان نے جب یہ سارا ایک سسٹم جو ہے اس کے تحت سارا قانونی اور آئینی طریقہ کار سے تقریباً 7 ساڑھے 7 8 مہینے سے عمران خان اپوزیشن کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی، اور جو ملک کی اس وقت گرتی ہوئی ساکھ ہے اور اس کو بچانے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ملک کسی بھی سمت چلا جائے، کسی ڈگر پہ چلا جائے، خدا نخواستہ ملک کا دیوالیہ ہو جائے، مگر ان کا اقتدار نہیں جانا چاہیے. اب عمران خان نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے اس اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بھی نہیں رہنا. پھر یہ مذاق اڑاتے رہے کہ عمران خان اسمبلیوں سے استعفے کیوں نہیں دیتا، اعلان ہی کرتا رہتا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے عمران خان نے، فلاں فلاں اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان نے پھر آخر اسمبلیوں کو، پنجاب اسمبلیوں کو توڑنے کا، کے پی کے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا، مگر اس میں 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جو حکومت، مرکزی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، جو بار بار عمران خان کو تانے دیتی تھی اور عمران خان کو کہتی کہ تم اسمبلیاں توڑتے کیوں نہیں ہو. شور کرتے ہیں میں اسمبلی آج توڑ دوں گا، میں کل توڑ دوں گا، میں پرسوں توڑ دوں گا، میں جمعے کو توڑ دوں گا، میں بدھ کو توڑ دوں گا. بھائی توڑو اسمبلی. اب جب عمران خان نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا، 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا، اب کیسے سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے اسمبلی کو بچانے کے لیے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے اس پی ڈی ایم کی سیاست، یہ ہے اس پی ڈی ایم کا حال کہ جب اسے کہتے ہیں کہ تم اسمبلی توڑتے کیوں نہیں ہو، جب وہ اسمبلی توڑتا ہے تو پھر اسی اسمبلی کو بچانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، پھر منتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا، یہ کیسے اسمبلی توڑ سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اسمبلی توڑنے کے لیے باقاعدہ کوئی نہ کوئی جواز ہونا چاہیے، لیگل کوئی جواز ہو تو اسمبلی توڑی جا سکتی، ورنہ اسمبلی تو کوئی توڑی نہیں جا سکتی. اب اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا. پہلے تحریک عدم اعتماد لانے کی قرارداد پیش کی. جب تحریک اعتماد کی قرارداد پیش کرنے کے بعد گورنر نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ دیا. آئینی طور پر گورنر جو ہے جب اجلاس جاری ہو تو اس کے اوپر دوسرا اجلاس بلا بھی نہیں سکتا. اگر یہ قانونی لڑائی ہے جو بڑی شدت اختیار کر چکی ہے، ابھی پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ رات گئے یہ کہا جا رہا تھا کہ گورنر کی بات اگر نہ مانی گئی تو رات 12 بجے کے بعد گورنر فیصلہ کر دیں گے اور وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. ابھی تک وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا. رات عطا تارڑ نے 12 بجے کے بعد 12:10 پہ پریس کانفرنس کی، مگر اس میں اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو پھر وہ پریس کانفرنس چند سوالوں کے جواب دے کر وہ ختم کر دی. امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید گورنر اس قسم کا کوئی آرڈر جاری کریں گے. دوسری طرف صوبائی اسمبلی کے اسپیکر نے صدر مملکت عارف علوی کو بھی خط لکھ دیا ہے گورنر کے طرف سے کیے جانے والے اقدامات کے خدشے کے پیش نظر. تو یہ بات کو لے کر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر گورنر اس قسم کا کوئی اقدام کریں گے تو وہ غیر آئینی ہوگا اور وہ عدالت میں اڑا دیا جائے گا. اب گورنر بھی اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکے اور بات بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. کل جمعے کا دن ہے اور کل امید ہے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپنی اکثریت ثابت کرنے کے بعد پھر اس کو توڑنے کا بھی اعلان کر دیں گے.
رینجرز بھی اب بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعلیٰ آفس کے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر آتی، اس نے آ کے تو گورنر ہاؤس کو سیل کر دیا ایک قسم کا. گورنر ہاؤس کے باہر گورنر کی سیکیورٹی کے اوپر رینجرز معمور ہو چکی ہے. آج 5 بجے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے گورنر ہاؤس کے باہر بہت بڑا اجتماع کرنے کا. یعنی ایک قسم کا گورنر کے خلاف یا پی ڈی ایم کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان آج پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. اب اس سے پہلے جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل سب چیزیں اپنی جگہ پر ساکت ہیں، اور وقت کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ کل جمعے کے دن ہی کچھ ہوگا، جو بھی کچھ ہونا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے آئی جی پنجاب کو بھی تبدیل کر کے نیا آئی جی ذوالفقار کو لگا دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو آئی جی تھے ان کو بھی ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، اور وہ بھی بڑے متنازع معاملہ ہوا تھا وفاق اور پنجاب کے درمیان. مگر پھر اچانک آئی جی تبدیل کر کے نئے آئی جی کو پھر لگا دیا گیا ہے. اور اب دیکھیں ملک کی جو صورتحال ہے اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. جو ملک کے اندر معاشی اس وقت صورتحال ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اب حکومت کسی بھی طریقے سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے. اور پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی نواز شریف کے حوالے سے میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا. جب بھی الیکشن کا اعلان ہوگا تو نواز شریف اپنی مرضی سے آ جائیں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے. تو میں سوچتا ہوں کہ نواز شریف کیا الیکشن کے لیے ہی آئیں گے اور پھر آ کر کیا یا حکم صادر کریں گے کہ پاکستانیوں تو میرے لوگوں تو میرے ورکروں بس تیار ہو جو میں آ رہا ہوں اور میرے استقبال کے لیے باہر آ جاؤ اور الیکشن لڑو اور فلاں کرو. کیا اس سے پہلے نواز شریف نہیں آ سکتے؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمارا جو امیدوار ہوگا وزیر اعلیٰ کا وہ حمزہ شہباز ہوگا. اور پھر کیا بات ہے زرداری کی. آصف زرداری کہتے ہیں کہ میں حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو کے درمیان کوئی فرق ہی محسوس نہیں کرتا. بلاول بھی میرا بیٹا ہے اور حمزہ شہباز جو ہے اس سے بڑھ کر میرا بیٹا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اس وقت ان کو اتنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں عمران خان الیکشن کے بعد دوبارہ اگر آ گیا تو ہمارے کیسز تو پھر کھل جائیں گے، اثر نو تحقیقات پھر شروع ہو جائے گی. اور اب وہ حمزہ اچھا پھر دیکھیں کہ حمزہ جس دن کا وزارت اعلیٰ سے ہٹا اس دن سے ابھی تک وہ میڈیا پر نہیں آیا، منظر پر نہیں آیا، کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کی. مگر اب جب ان کو پھر کوئی تھوڑی سی ہلکی سی امید نظر آتی ہے کہ شاید ہم کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کروا لیں گے تو پھر فوراً انہوں نے حمزہ شہباز کا نام دے دیا. کوئی اور شخص ان کی نظر میں ہے ہی نہیں. ان کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، اپنے خاندان میں اقتدار کو رکھنا ہے. آصف علی زرداری لاہور آ کر بیٹھ گئے ہیں اور خواتین جو ہیں پی ٹی آئی کی صوبائی اسمبلی کی جو ممبران ہے 5 کروڑ روپے کی بولیاں لگا دی گئیں. اور یہ آصف زرداری سندھ سے پیسے لا کے جو سندھ میں وہاں ترقیاتی منصوبوں کے جو پیسے ہیں وہ وہاں سے نکال کے یہاں لائے جا رہے اور لوگوں کی خرید و فروخت اور پھر ان کے جو باقی ہوٹلوں میں رہائشیں ہیں، خرچے اخراجات ہیں، وہ سارے وہیں کے سرکاری پیسے جو ہیں نکال کے اب یہاں ایک مرتبہ پھر لگا ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اب کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جو طاقتور ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، وہ بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 180 ارکان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، 10 مسلم لیگ کاف کے ہیں، تو یہ 190 بنتے ہیں اور 180 جو ہیں وہ بنتے ہیں پی ڈی ایم کے. تو پھر کس طریقے سے عدم اعتماد کی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہیر پھیر ہوگی، کوئی خرید و فروخت ہوگی، کسی کو خاموش کروا دیا جائے گا، کسی کو غائب کروا دیا جائے گا. وہ سارے غیر قانونی حربے، غیر اخلاقی حربے، غیر آئینی حربے ایک مرتبہ پھر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب پنجاب اسمبلی کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی گئی، خرید و فروخت کی گئی اور جس میں علیم خان بھی ملوث تھے اور اس طرح اور بہت سارے لوگ تھے، اور پھر انہوں نے اس طریقے سے حکومت بنائی اور پھر عدالت کے اندر جب یہ معاملہ گیا تو ان کی حکومت پھر عدالت کے ذریعے ختم کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی طریقہ اختیار کیا. اراکین کی خرید و فروخت کر کے انہوں نے حمزہ شہباز کی حکومت بنائی تھی، مگر وہ ختم کر دی گئی. اور اس کے بعد انہوں نے پرویز الہی کو عدالتی وزیر اعلیٰ کہنا شروع کر دیا.
مطلب یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے خرید و فروخت کر کے ممبران کو غائب کر دیا، ممبران کو آگے پیچھے کر دیا، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ جب اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے تو پھر کیسے پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا؟ تو پہلے بھی یہی کچھ ہوا ان کے ساتھ. اگر اب انہوں نے یہ کام کیا، خرید و فروخت کے ذریعے کوئی ایسی حرکت کی، تو ظاہر ہے وہ پھر اگر عدالت میں معاملہ چلا جائے گا تو پھر دوبارہ جو بھی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہوگا، پرویز الہی ہوگا یا جو بھی ہوگا، پھر وہ بن جائے گا. تو یہ کھیل تماشا میں سمجھتا ہوں کہ اب بند ہونا چاہیے. اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر اس سارے گند کا ذمہ دار کون؟ اس سارے گند کا ذمہ دار، اس ہارس ٹریڈنگ کا ذمہ دار، یہ اسمبلیوں کی اکاڑ پچاڑ کا ذمہ دار، اور پھر ایک ہیجانی کیفیت جو پاکستان کے اندر پیدا کر دی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار آخر کوئی تو ہوگا نا. کوئی طاقتیں تو ہیں نا، کچھ لوگ تو ہیں. سب سے پہلے تو میں اس میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں سیاسی پارٹیوں کو، کہ جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تو پھر یہ غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی حربے استعمال کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، دھونس دھاندلی کرتے ہیں، مقدمات کراتے ہیں، لوگوں کو اندر کراتے ہیں، لوگوں کو غائب کراتے ہیں. یہ اس قسم کا کھیل کھیلتے ہیں، اور پھر طاقتور طبقے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو سیاستدانوں پر آتی ہے. اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر بھی آتی ہے. جیسے پاکستان، مغربی اور مشرقی پاکستان کی جب تقسیم ہو گئی تھی اور بنگلہ دیش بن گیا تھا اور بنگلہ دیش ہم سے، تو آج بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے. یعنی کہ 50 سال سے اوپر اس واقعے کو ہو چکے ہیں، اور آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننے کا ذمہ دار کون تھا. وہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اس وقت یحییٰ خان صدر تھا تو وہ ذمہ دار تھا، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا جس نے انکار کر دیا تھا اس کو مجیب الرحمان کی اکثریت کو ماننے پر، تو ظاہر ہے وہ ذمہ دار تھا. تو آج اسی طرح یہ سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور یہ جو دوسری ہیں، یہ پی ڈی ایم ساری ذمہ دار ہے اس سارے گند کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہو چکی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ سیاست سے لا تعلق ہو چکی ہے. اعظم سواتی والے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو لگتا تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہوئی ہے یا غیر سیاسی ہوئی ہے. آج پھر اعظم سواتی کی ضمانت منسوخ کر دی گئی، اور ایک ٹویٹ کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ ایک ٹویٹ کو بار بار کیا گیا، ایک ہی بات کو بار بار کیا گیا، لہٰذا ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور اعظم سواتی کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اور پھر اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی، خاموش ہوتی، غیر سیاسی ہوتی، تو پی ڈی ایم کو اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ ایک اکثریتی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کیسے لائی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کہیں پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، بالکل نیوٹرل والی بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان کی جو آڈیو ہے، مبینہ آڈیو، وہ پھر ریلیز کر دی گئی ہے، اور اس کو ایک بڑی ہی وہ گندی آڈیو ہے، گندی گفتگو ہے. بنانے والے کو کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ کیسے سنائی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو چکی ہے کہ ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ جس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی آوازیں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں. آپ اگر میں جیسے ابھی بات کر رہا ہوں، میں اگر عمران خان، میں اگر بات کر لوں اپنی جو بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی ریکارڈنگ کر کے وہ صرف ایک بٹن دبا دوں، تو جب وہ دوبارہ اس کو سنا جائے گا تو وہ بالکل ہو بہو عمران خان کی آواز ہوگی. یا اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں شاہ رخ خان کی آواز میں اپنی ویڈیو، اپنی جو آڈیو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو میں جو بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں کر دوں گا، اور پھر جب میں شاہ رخ والے بٹن کے اوپر انگلی دباؤں گا وہ آٹومیٹک وہ شاہ رخ کی ہی آواز نکلے گی. بول میں رہوں گا لیکن آواز شاہ رخ کی نکلے گی.
تو یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں قوم کو خراب کر رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ عمران خان پہ الزامات لگاتے رہیں کہ عمران خان نے نوجوانوں کو بگاڑ دیا ہے، نئی نسل کو بگاڑ دیا ہے، مگر آپ اس چیز کے ذمہ دار آپ ہیں. یعنی کہ آپ ویڈیو آڈیو، اور آج سے نہیں، آپ یہ سلسلہ کب سے کر رہے ہیں؟ آپ یہ سلسلہ کم از کم 40 سال سے، آپ نے 30-35 سال سے یہ سلسلہ کیا ہوا. کردار کشی آپ کرتے ہیں، ویڈیوز آپ نکالتے ہیں، آڈیوز آپ نکالتے ہیں، اور کہیں سے کوئی ٹوٹے کاٹ کے، کہیں کچھ کر کے. اور آج کل تو وہ ٹوٹو شوٹو کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کر لیں، کرنے کے بعد جناب بٹن دبائیں، جس شخص کی آواز بنانا چاہتے ہیں بنا کے تو اس کو جاری کر دیں. یہ اتنا آسان ہو چکا ہے کہ جس کا، مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ کوئی ملک کی قوم کی خدمت والی بات نہیں ہے. بھٹو کے خلاف بھی یہی کچھ کیا جاتا رہتا تھا، مگر بھٹو کو کیا فرق پڑ گیا تھا؟ آج 40 سال سے بھٹو کا جو وہ پھل ہے، بھٹو کی جو سیاست ہے، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی آج تک اٹھا رہی ہے. کیا کچھ بھٹو کے بارے میں نہیں کہا جاتا رہا؟ یعنی کہ جب قوم فیصلہ کر لے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے تو پھر قوم کو باقی باتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اس وقت پاکستانی عوام جو ہے اس کو روٹی کی فکر ہے، اس کو روزگار کی فکر ہے، اس کو کاروبار کی فکر ہے. ابھی دیکھیں 8 بجے انہوں نے کہا کہ جی ہوٹل بھی بند کر دیے جائیں گے، سارے کاروبار بند کر دیے جائیں گے. تو کیسے یہ معاشی قتل کر رہے ہیں؟ کیا بجلی اس طریقے سے بچائی جا سکتی ہے؟ بجلی بچانے کا یہ طریقہ ہے؟ بجلی بچانے کے اور بے شمار طریقے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کہیں پر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ یہ بچت کی گئی، وزیروں کے گھروں میں یہ بچت کی گئی، وزیروں کے دفتروں میں اس بجلی کی اس طریقے سے بچت کی گئی؟ ان کے لیے بچت نہیں ہے، ان کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عوام کے لیے. جتنا بھی خون عوام کا نچوڑ سکتے ہیں یہ نچوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت. ملیں بند ہونا شروع ہو گئیں، کارخانے فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئیں، بجلی کے کارخانے بند ہو رہے ہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں مہنگائی کا تو بار بار ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. تو ان آڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے پاکستان کا. عوام صرف اور صرف عمران خان کو ایک مرتبہ پھر اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتدار میں لا کر ہی عمران خان کو رہیں گے. ناظرین، اب تک اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.